بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین و ناظرین، گزشتہ نشست میں نے یہ عرض کی تھی کہ دو باتیں عرض کرنی ہے کہ ایک دنیاوی نفع کی، دنیاوی فائدے کی، اور دوسری اخروی کامیابی کی۔ دنیاوی فائدے، فوائد و ثمرات کے حصول کے بھی قرآن و حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بے شمار نسخے ارشادات فرمائے گئے ہیں۔ اسی طرح اخروی کامیابی، اخروی سعادت کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو ان میں سے ایک بات کا میں نے انتخاب کیا تھا دنیاوی فوائد و ثمرات کے حصول کے لیے، اور ایک کا انتخاب کیا تھا اخروی سعادت کے حصول کے لیے۔ تو دنیاوی فوائد کے اوپر جو ہے میں عرض کر چکا ہوں، آج بات کرنی ہے اخروی سعادت کے حصول کی ایک بات۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہے، اور یہ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور اپنے وقت کے یہودیوں کے بہت بڑے اہل علم بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ خود ہی اپنا بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ہستی جنہیں لوگ اور وہ خود بھی نبی آخر الزمان ہونے کا اپنے متعلق اعلان فرما رہے ہیں، وہ ہستی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ اور مقام جو ہے قباء پر تشریف لا چکے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن یہ باتیں سنتا رہا کیونکہ میں کچھ جانتا تھا، کچھ پڑھا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ سابقہ کتابوں کو ٹٹولا، کچھ حالات و واقعات جو میرے ذہن میں تھے ان کو سامنے لا کر میں نے ایک پوائنٹ نبی آخر الزمان کی بشارات سے متعلق جو پچھلی کتابوں میں بہت سارے، بس ایک کو میں نے منتخب کیا، ذہن میں رکھا، اور میں قباء کی طرف چل پڑا۔ تو میں جب مقام قباء پر پہنچا تو سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ جب دور سے میں نے چند افراد کا جم گھٹا دیکھا، ان میں کچھ مہاجرین تھے جو ان کے ساتھ آئے تھے، کچھ انصار تھے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، جن میں سے اکثر کو میں بخوبی جانتا تھا۔ تو وہ آپ کے گرد جو ہے وہ تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے۔ تو جب میری دور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر نظر پڑی، تو نظر پڑتے ہی جو میرے ہاتف غیبی نے مجھے پکار کر کہا وہ یہ تھا، لیس ھذا بوجہ الکذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یقیناً یہ چہرہ ہی بتا رہا ہے، یہ پیشانی بتا رہی ہے، یہ آنکھیں بتا رہی ہے، یہ رخسار بتا رہے ہیں، یہ لب بتا رہے ہیں، یہ ادائیں بتا رہی ہیں کہ یہ واقعی نبی آخر الزمان ہے۔ خیر، اب جو پوائنٹ میرے ذہن میں تھا وہ میں لے کر آپ کے قریب پہنچا۔ تو چونکہ کافی سارے احباب تھے تو میں آپ سے دست بدستہ تو میں نے سلام نہ کیا، بس اپنے مذہب کے مطابق جو بھی سلام کا جو بھی طریقہ تھا اس کو میں نے ادا کیا، اور میں بیٹھ گیا، اور آہستہ آہستہ میں آپ کے
جو ہے گھٹنوں کے قریب چلا گیا. تو نام تھا ان کا حضرت عبداللہ بن سلام. تو کہتے ہیں کہ میرے قریب ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لب مبارک کو حرکت دی، کچھ ارشاد فرمایا. تو 3 جملے ارشاد فرمایا. پہلی بات فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو. یہ علیک سلیک کا جو سلام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ سلام کو ترک کر دیں گے. اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرو، چاہے تم مخاطب کو جانتے ہو یا نہیں جانتے تو بھی سلام کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن میں 40 مرتبہ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کی، فرمایا قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، میں میدان محشر میں بڑھ کر آگے اس سے مصافحہ کروں گا. تو آپ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. اور اس میں شارحین نے لکھا ہے کہ خاص طور پر مہمانوں کی خاطر مدار، خاص طور پر مہمانوں کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع رکھو، بخل سے کام نہ لو. مہمان جو آتا ہے وہ اپنا ہی مقدر لے کر آتا ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ شکر کا موقع ہے تہمت نہ رکھ مہمان پر، کھانا تو اپنا مقدر ہے پر تیرے دسترخوان پر اپنا جیسے کھا رہا ہے. تو فرمایا مہمان کی خاطر مدارت وسعت کے ساتھ. ہاں یہ ہو کہ فضول خرچی نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو اور اعتدال ہو، اور جو ہے حلال اور جائز جو ہے اشیاء ہو ان کے ساتھ. مہمان کی خاطر مدارت عام بھی بھر غرباء مساکین، لیکن خاص طور پر مہمان کے لیے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. تیسرا جملہ ارشاد فرمایا صلوا والناس ینام، لوگوں نماز پڑھا کرو. نماز پڑھا کرو کب؟ جب لوگ سوئے ہوئے ہو. تو یہاں سے کون سی مراد نماز ہے؟ نماز تہجد. یہاں سے خاص طور پر تہجد کی نماز مراد ہے. اس وقت عموماً لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ جس سے یہ وظائف اوراد یا اعمال ہے یہ فرائض کے بعد ہے، تو اس سے مراد تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز کی بڑی برکات ہے. صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام اس نماز کا شوق رکھتے تھے اور بڑا اہتمام کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. صلوا والناس ینام، اور نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہو. حضرت عبداللہ بن سلام عرض کرتے کہ میں چونکہ قریب ہی بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہ تینوں کام کر لیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ سلام کی عادت بھی اپنائیں اور سلام کو عام کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، تہجد کا اہتمام کریں، ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، یہ 3 کام تم کر لو اور میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. عبداللہ بن سلام فرماتے کہ میں فوراً اٹھا، اپنی جگہ سے آگے بڑھ کر آپ کے دست اقدس کو بوسہ دیا، آپ کے پائے مبارک کو بوسہ دیا،
عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی سابقہ کتابوں میں بے شمار بشارات میں سے یہ بشارت پڑھ کر آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ 3 اعمال اہتمام کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، شوق ذوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔